لوگوں کو اس پروگرام کی جو غرض و غایت ہے، جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہم دوسرے مقررین سے گزارش کریں گے، جناب جاوید رحمانی صاحب جو ایڈیٹر ہیں سائبان کے۔ السلام علیکم۔ ڈائس پہ بیٹھے تمام اردو ادب کی گراں قدر شخصیات جن کو پڑھ کر کے ہم لوگوں نے بچپن سے جوانی تک کا سفر کیا ہے، اور آج چونکہ ویکینڈ ہے، دلی میں عام طور پر روایت ہوتی ہے کہ 2 دن آدمی کم سے کم دفتری مصروفیات کے بعد آرام کرتا ہے، لیکن میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں نے والد مرحوم کے مناسبت سے جن ادبی گراں قدر شخصیات سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے پہلی فرصت میں نہ صرف یہاں آ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی آپ نے، بلکہ کچھ ایسے ہیں جو میں بعد میں ذکر بھی کروں گا، اپنا پروگرام انہوں نے ملتوی کر دیا۔ چلیں میں ضرور آؤں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں جن میں پورا کہکشاں یہاں سجا ہوا ہے، اور سامعین نہیں بلکہ میں کہتا ہوں یہ پورا صحافت اور ادب کا گہوارہ ہے۔ آپ سب لوگ اپنے آپ میں یہاں انجمن ہیں۔ میں اگر ایک ایک اپنی گراں قدر خوبیوں کے وابستہ اور شخصیات کا نام لوں، گویا کہ آج کا سیمینار اسی پہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو اس مبارک موقع پہ جو کتاب کا اجرا بھی ہوگا آپ کو ہم سنیں بھی۔ کہنے کو صفحے سامعین ہیں، لیکن ہمارے اختر الواسع صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ترازو کا پلڑا جو ہے بھاری والا نیچے رہتا ہے، تو میں آج وہی دیکھ رہا ہوں کہ جتنے لوگ اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے آپ سب یہاں آ کر کے ہماری نہ صرف حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ اس بات کی آپ نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ تمہارے سر پر واقعی صاحبان ہیں جو آپ سب کی شکل میں ہیں۔ میں ظاہر ہے بھائی والد مرحوم، بظاہر ہر بیٹا کو اپنے والد پہ فخر ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ معین شاداب صاحب نے کہا کہ چونکہ والد کا تو ظاہر ہے بدرجہ والد ہیں، ہمارے والد تھے، لیکن یہ ہے کہ صحافت کی پوری آبرو تھے وہ، جو ہم نے ان کو دیکھا۔ میں نے اپنے گزشتہ انٹرویو میں بھی کہا کہ ہم نے یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی تھی کہ صحافت کے نکات کو سیدھا کرنے کے لیے ہم نے کسی یونیورسٹی کا سہارا نہیں لیا، ہمیں گھر میں ہی وہ یونیورسٹی عتیق مظفرپوری کی شکل میں میسر ہوئی۔ اور بڑی بات یہ رہی کہ انہوں نے جو اگر اولاد کے لیے ہے تو باہر کے لیے بھی غلط ہے، کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور ایک نوجوانی کا عمر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہر بچہ جو ہے باپ جو کہتا ہے وہ الٹا ہی کرتا ہے، ظاہر ہے میں بھی انہی میں سے تھا، لیکن بہرحال اب جن ان کے معاصرین لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے ان کو آج بھی یہ اگر پتہ چلتا ہے کہ میں عتیق مظفرپوری صاحب کا بیٹا ہوں تو یقین جانیے کتنی مجھے محبت ملتی ہے اور کتنی دعائیں ملتی ہیں۔ اور واقعی جن میں میں کئی نام یہاں لوں گا، جن میں ہمیشہ میر افضل صاحب کو، ظاہر ہے ان کا درجہ صحافت میں ایک قطب معیار کی طرح ہے، لیکن میں ہمیشہ ان کو انکل ہی کہتا ہوں۔ آپ کو حیرانی ہوگی انکل کیوں کہتا ہوں؟ میں بہت چھوٹا تھا، افضل صاحب ظاہر ہے اس وقت جو ہے ممبر آف پارلیمنٹ تھے، تو ہم نے ان کے گود میں کھیل کر کے ہم بڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے افضل صاحب کے بہت ساری یادیں ان سے وابستہ ہیں۔ دلی میں جب ایک لمبا صحافتی سفر شروع کیا ہمارے والد نے، تو وہ اخبار نو ہی تھا جو اس وقت افضل صاحب اس بات کی یہاں گواہی بھی دیں گے، اور اخبار نو ظاہر اپنے زمانے کا ہمیں یاد ہے کہ لوگ انتظار کرتے تھے، اسٹال پہ ایڈوانس بکنگ کیا کرتے تھے، تو ان کے جو اخبار نو میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے ان کتابوں میں جو اہم مضامین ہیں، جو جیسا کہ معین شاداب صاحب نے کہا کہ وہ آج کی ضرورت ہے، کئی مضامین ایسے ہیں، خاص کے کچھ انٹرویوز ہیں جو خاص کے ہم جیسے نوجوانوں کے لیے جو صحافتی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں وہ کم سے کم باریکیوں کو سمجھیں گے۔ میں اس کے بعد کہ میں زیادہ وقت لوں، چونکہ بعد میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرنے آؤں گا، معین شاداب سے کہوں گا کہ جو ہمارے آج کے بہت ہی مقتدر شخصیات مہمانان تشریف لائی ہیں، کم از کم ان میں سے کچھ لوگوں کو یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی سننا چاہتے ہیں اور میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ معین صاحب آئیے۔ بہت شکریہ محترم جاوید رحمانی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جتنے ہم لوگ اوپر ہیں اس سے کہیں زیادہ یہاں پورے اس آڈیٹوریم میں موجود ہیں، اور ایسے مواقع پر بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر کچھ چند شخصیات ہوتی ہیں تو میں بھی عموماً ذکر کر دیتا ہوں، لیکن آج اندیشہ یہ ہے کہ اگر میں ذکر کرنا شروع کروں ایک تو وقت لگے گا، دوسری بات یہ کسی کا نام چھوٹ جائے گا تو وہ لوگ جن کا نام لیا وہ اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے ناراض وہ لوگ ہیں جن کا نام چھوٹ گیا۔ تو ایسے مواقع پہ اکثر میں ایک شعر سے کام لیتا ہوں کہ میں کس کا نام پکاروں، میں کس کا نام نہ لوں،
यहाँ तो बज़्म में जो भी है क़यामत है। तो हर शख्स अपने आप में एक इदारा है। मैं सबका खैर मक़दम करता हूँ। और इससे कबल के हम प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाएं, ये तय हुआ कि किताब को रिलीज़ कर दिया जाए। इस मौके पर जावेद रहमानी साहब अभी बस तशरीफ़ लाएँगे, तो बुक रिलीज़ होगी, उसके बाद जो तकरीरी सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इस साहब